وصحبہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کے سامنے تفسیر کے لغوی اور اصطلاحی تعریف، موضوع اور غرض اور تفسیر کی شرافت بیان ہو گئے تھے۔ پہلے آپ کو یہ بتایا کہ مقدمہ دو قسم پر ہے۔ کتنے قسم پر ہے؟ دو قسم پر۔ ایک مقدمۃ العلم ہے، دوسرا مقدمۃ الکتاب۔ دونوں کی تعریف تو مختصر المعانی کی شروع میں آپ پڑھ چکے ہیں، البتہ یہاں یہ سمجھ لیں کہ مقدمۃ العلم کا تعلق فن سے ہوتا ہے اور مقدمۃ الکتاب کا تعلق کتاب سے ہوتا ہے۔ اور پھر مقدمۃ العلم میں کچھ لوگ 10 چیزیں بیان کرتے ہیں، کچھ 8 بیان کرتے ہیں، کچھ 5 ذکر کرتے ہیں۔ ان میں سے تعریف ہے، موضوع ہے، غرض ہے، اس علم کی وجہ تسمیہ ہے، اور پھر اس علم کے جو ہے فضیلت اور شرافت ہے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ تو اس علم کی تدوین ہے، یہ چیزیں بیان کیے جاتے ہیں۔ اور مقدمۃ الکتاب میں 2 چیزیں بیان ہوتے ہیں۔ ایک ما یتعلق بالمصنف، یعنی مصنف کی حالت زندگی، اس کا تعارف، اور دوسرا ہے ما یتعلق بالمصنف، کتاب کے تعارف، کتاب کی اہمیت، اور اس فن میں اس کتاب کا درجہ کیا ہے۔ سمجھ میں بات آئی؟ آگے آ جائیں، جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، جگہ خالی، آگے قریب آ جائیں، ثواب زیادہ ملیں گے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ ہاں۔ تو بہرحال مقدمۃ العلم میں پہلے چیز کیا ہے؟ تعریف، چونکہ یہ علم و تفسیر ہے۔ کیا ہے؟ اور تفسیر کس کو کہتے ہیں؟ آپ کو بتایا کہ یہ فسرا یفسر تفسیراً، باب تفعیل کا مصدر ہے، لغت میں الکشف والبیان، یعنی وضاحت کے معنی میں، چونکہ علم تفسیر کے ذریعے سے قرآن کریم کی وضاحت ہو جاتی ہے، تو اس لیے اس کو تفسیر کہتے ہیں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ تبصرۃن سے ہے۔ تبصرہ جو ہے یہ اس صلاحیت کو کہتے ہیں جو کسی طبیب کے اندر پائے جاتے ہیں، جس کے ذریعے سے وہ بیماری کا تشخیص کرتا ہے۔ سمجھ آئی بات؟ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ تفسیر جو ہے یہ سفر سے مطلوب ہے۔ کیا ہے؟ سفر سے، جس طرح سفر جو ہے، سفر میں مختلف چیزیں سامنے آ جاتی ہیں، پوشیدہ چیزیں ظاہر ہو جاتے ہیں، تو اسی طرح تفسیر میں بھی وضاحت ہو جاتی ہے۔ لیکن علامہ علوسی رحمہ اللہ تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ والقول بأنه مقلوب السفر مما لا يسفر له وجه، جنہوں نے یہ بات کہی ہے اس کی وجہ واضح نہیں ہے، دور کی نسبت تلاش کر رہے ہیں جو مناسب نہیں ہے۔ سمجھ آئی بات؟ اور ایک ہوتا ہے تعویل۔ تعویل کے 2 معنی کیے گئے۔ تعویل یا تو اول سے ہے، اول کا معنی ہے رجوع، اور تعویل کو تعویل اس لیے کہتے ہیں کہ مختلف احتمالات میں سے کسی ایک احتمال کی طرف رجوع کرنے کا نام تعویل ہے۔ آیت کے اندر مختلف مفہوم ہے، لیکن ان میں سے آپ ایک کو ترجیح دے رہے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ نہیں سمجھے؟ ہاں، سمجھ میں بات آ گئی یا نہیں آئی؟ اچھا، اس سے آگے پھر یہ سمجھ لیں، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ تعویل ایالت سے ہے۔ ایالت امور حکومت سنبھالنا، سمجھ نہیں آئی بات؟ لیکن علامہ علوسی فرماتے ہیں لیس بشیء، وہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ صحیح نہیں ہے۔ بہرحال اب آئیں تفسیر اور تعویل میں کیا فرق ہے، یہ اس لیے بیان کرتے ہیں کہ کچھ ساتھی اور آئے ہیں ابھی نا، تو تفسیر اور تعویل کے درمیان فرق کیا ہے؟ کیا کوئی فرق ہے بھی یا نہیں؟ علامہ ابو عبید فرماتے ہیں کہ ہما واحد،
دونوں ایک ہی ہیں. ہر تفسیر تعویل ہوتا ہے اور تعویل تفسیر ہوتا ہے. دونوں کے درمیان تساوی کا نسبت ہے. بات آئی سمجھ میں؟ کیا فرماتے ہیں؟ دونوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، دونوں ایک جیسے ہیں، ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. بات سمجھ میں آئی نا؟ اور اس کے علاوہ بعض حضرات اس کے فرق کرتے ہیں. پھر فرق جو کرتے ہیں ان کے مختلف اقوال ہیں. امام راغب اصفہانی یہ فرماتے ہیں کہ تفسیر عام ہے، تعویل خاص ہے. سمجھ آئی بات؟ اور دوسری وہ فرماتے ہیں کہ تفسیر کا تعلق مفردات اور الفاظ کے ساتھ متعلق ہے، اور تعویل کا تعلق جو ہے معانی اور جملوں کے ساتھ متعلق ہے. سمجھ آئی بات؟ ہاں بھائی، ایک مفہومی معنی ہوتا ہے، ایک الفاظ کے معنی ہوتے ہیں. سمجھ آئی بات؟ دونوں میں فرق ہوتا ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، تفسیر عام ہے، تعویل کیا ہے؟ اور عام طور پر تفسیر جو ہے وہ مفردات اور الفاظ کے ساتھ متعلق ہوتا ہے، اور تعویل کا تعلق جو ہے معانی اور جملوں کی طرف کے ساتھ متعلق ہوتا ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ کون نہیں سمجھا اس کو؟ ہاں بھائی، آپ نہیں سمجھے. اور باقی رہ گئی یہ بات کہ علامہ ماتریدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں تفسیر کہتے ہیں اس بات کو کہ القطع بان مراد اللہ ہکذا، یقینی طور پر یہ بتانا کہ اس آیت کا یہی مطلب ہے، باری تعالیٰ کا مطلب یہی ہے، کوئی اور مطلب اس کے نہیں ہے. اور تعویل کا مطلب کیا ہے؟ تعویل کا معنی یہ ہے کہ مختلف احتمالات میں سے کسی ایک احتمال کو ترجیح دینا، اور وہاں قطعی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مراد یہی ہے یا کوئی دوسرا معنی ہے، لیکن آپ کسی ایک صورت کو ترجیح دیتے ہیں. سمجھ آئی بات؟ کیونکہ آیت کے اندر کئی احتمالات ہو سکتے ہیں. یہ بات بھی سمجھ میں آئی؟ ہاں بھائی. اور ایک فرق یہ بیان کیا گیا ہے کہ تفسیر کا تعلق روایت سے ہے اور تعویل کا تعلق درایت سے ہے. ہاں بھائی، تفسیر کا تعلق روایت سے ہے. حضور نے اس کا ترجمہ کیا ہے، صحابہ نے کیا ہے، تابعین نے کیسا کیا ہے. اور تعویل کا تعلق جو ہے وہ درایت سے ہے. آپ لغت تلاش کر کے اس کے معنی بتا رہے ہو کہ اس کے یہ معنی ہو سکتا ہے. سمجھ میں بات آئی؟ ہاں بھائی. اب یہ تو تفسیر اور تعویل کے درمیان فرق ہو گیا. اب آئیں تفسیر کے اصطلاحی تعریف کیا ہے. کتنا تعریف بیان کی؟ 4 یا 5؟ ہاں بھائی 3 بیان کیے تھے. بات سمجھ میں آئی نا؟ یہ 5 کہاں سے آ گئے؟ ہاں بھائی، تفسیر کے تعریف کتنے بیان کیے تھے؟ 3 بیان کیے تھے. ایک تو یہ ہے هو علم باحث عن معنی نظم القرآن، هو علم باحث عن نظم معنی القرآن بحسب طاقت البشریہ وبحسب ما یقتضیہ القواعد العربیہ. اس کو زبانی یاد کرنا ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ آپ لوگ تو ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، نہ کسی کے ساتھ پاس پین ہے اور نہ کسی کے پاس قلم ہے. سارے حافظ بیٹھے ہوئے ہیں میرے خیال میں، رمضانی حافظ ہے سارے. ہاں بھائی، نہیں سمجھے؟ هو علم باحث عن معنی نظم القرآن بحسب طاقت البشریت وبحسب ما یقتضیہ القواعد العربیہ. کل میں سنوں گا سب سے یہ تعریفیں. بات سمجھ میں آئی نا؟ یہ پہلا تعریف. یہ ایسا علم ہے جو قرآن کریم کے الفاظ اور نظم کے معنی بتاتا ہے.
انسانی طاقت کے مطابق اور قواعد عربیہ کو سامنے رکھتے ہوئے. یہ نہیں ہے کہ عرب کا قاعدہ ایک بتا رہا ہے اور ہم دوسرا معنی کریں. سمجھ نہیں آئی بات؟ یہ پہلی تعریف، یہ تفسیر کی کیا ہے؟ پہلے تعریف. دوسرا تعریف علامہ تفتازانی رحمہ اللہ نے کی ہے. کس نے کی ہے؟ تفتازانی کا نام سنا ہوگا آپ نے، 2 کتابیں اس کے پڑھ کے آئے ہیں. کون کون سے ہیں؟ ہاں، شرح تہذیب اس کے نہیں ہے. کیسے کیا چلتے ہیں؟ ایک تو مختصر المعانی اور دوسرا تہذیب المنطق. شرح تہذیب کا متن، شرح کسی اور کے ہیں، یعنی شرح تہذیب کا متن ہے جس کا نام ہے تہذیب المنطق، جس کا شرح جو ہے پھر کسی اور نے لکھی ہے شرح تہذیب. یہ متن اس نے اپنے بیٹے کے لیے منطق کے قواعد جو ہے جمع کیے تھے. بات سمجھ میں آئی نا؟ اور اس کے مقدمے میں وہ بتاتا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کے لیے اس کو جمع کیا تھا. بہرحال مختصر المعانی تو آپ پڑھ چکے ہیں، وہاں تفتازانی کا تعارف آپ کے سامنے آ چکا ہے. تو وہ کیا تعریف کر رہے ہیں؟ علامہ تفتازانی، اللہ نے اس کو بڑا بہارت عطا فرمایا ہے، اور پھر یہ اعزاز بھی صرف اسی کو حاصل ہے کہ درس نظامی میں 5 کتابیں داخل نصاب ہے اس کی. کتنی؟ کسی اور مصنف کے ایسا نہیں ہے. تہذیب المنطق، مختصر المعانی، متول، اور پھر آگے اس میں بھی آپ پڑھیں گے شرح عقائد. بات سمجھ میں آئی نا؟ اور تلویح ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ بہرحال وہ کیا تعریف کرتے ہیں؟ هو العلم الباحث، هو العلم الباحث عن اصول کلام اللہ من حیث الدلالۃ علی المراد. من حیث الدلالۃ، ایک دفعہ پھر سنیں. هو العلم الباحث عن اصول کلام اللہ من حیث الدلالۃ علی المراد. وہ علم ہے اللہ کے کلام کے اصول کا بحث کرتا ہے معنی مرادی کے وضاحت کے اعتبار سے. سمجھ آئی بات؟ اب آئیں تیسری تعریف جو سب سے مشہور ہے، جس کو علامہ آلوسی نے تفسیر روح المعانی کے مقدمے میں نقل کیا ہے. کس نے نقل کیا ہے؟ علامہ آلوسی نے. اس کا مشہور تفسیر روح المعانی 30 جلدوں پہ. مشہور عالم ہے، حنفی، بغداد کے رہنے والے تھے. تو وہ تعریف کرتے ہیں علم یبحث فیہ، علم یبحث فیہ عن کیفیت النطق بالفاظ القرآن ومدلولاتها واحکامها الافرادیہ والترکیبیہ ومعانیها التي تحمل عليها حالت الترکیب. دیکھ لیا سارے؟ ہاں بھائی. علم یبحث فیہ عن کیفیت النطق، عن کیفیت النطق بالفاظ القرآن. علم یبحث فیہ عن کیفیت النطق بالفاظ القرآن ومدلولاتها واحکامها الافرادیہ والترکیبیہ ومعانیها التي تحمل عليها حالت الترکیب. ومعانیها التي تحمل عليها حالت الترکیب. معنی واضح ہیں؟ ترجمہ کر لوں؟ یہ ضرورت نہیں ہے. وہ علم ہے، اس میں قرآن کریم کے الفاظ کے کیفیت کے بحث کرتے ہیں، اور ان کا مدلول اور مفہوم کے بارے میں بحث کرتا ہے، اور اس کی افرادی اور ترکیبی احکام کا بحث کرتا ہے، اور وہ معنی جو
جملوں کو ملانے سے حاصل ہوتا ہے، تو ان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ سمجھ آئی بات؟ بہرحال یہ بات بھی آپ سمجھ گئے۔ اب اس علم کا موضوع کیا ہے؟ اس علم کا موضوع ہے کلام اللہ تعالی من حیث المراد، باری تعالیٰ کے کلام معنی اور مفہوم کے اعتبار سے۔ کس کے اعتبار سے؟ اور اس علم کا غرض کیا ہے؟ سعادت الدارین، یا الفوز بسعادت الدارین۔ الفوز، کیونکہ قرآن و سنت کا علم آدمی اس لیے حاصل کرتا ہے تاکہ ان کو حاصل کر کے اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے طریقہ ہمیں معلوم ہو جائیں، اور جس پر چل کے آدمی دین اور دنیا کے کامیابی حاصل کرے۔ سمجھ آئی بات؟ اب آئیں اس علم کی شرافت، اس علم کی شرافت اور اس علم کی مقام و مرتبہ۔ یہ باری تعالیٰ کا کلام ہے، کلام الملوک ملوک الکلام۔ سمجھ میں بات آئی؟ جس طرح باری تعالیٰ کا مقام و مرتبہ بے مثال ہے، وہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، تو باری تعالیٰ کے کلام باری تعالیٰ کا صفت ہے، اس کا بھی وہی مقام ہوگا، اس کا بھی کیا ہوگا؟ بات سمجھ میں آئی؟ ایک بات تو یہ سمجھ لیں۔ دوسرا یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو حکمت دیے گئے اس کو خیر کثیر دیے گئے۔ وَمَن يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، جس کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اے اللہ اس کو دین کا علم عطا فرما اور تفسیر کا علم عطا فرما۔ حضور کے اس دعا کے برکت سے رئیس المفسرین قرار پائے۔ صحابہ کرام کے بڑے بڑے مشوروں میں، اگرچہ وہ صغار صحابہ میں سے ہیں، اور ان کو بھی دعوت دی جاتی تھی۔ سمجھ آئی بات؟ بہرحال وہ فرماتے ہیں کہ حکمت سے مراد یہاں کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ حکمت سے مراد المعرفۃ بالقرآن ہے۔ حکمت سے کیا مراد ہے؟ ناسخہ و منسوخہ، قرآن کریم کی معرفت۔ کیسے؟ کہ کون سا آیت ناسخ ہے، کون سا منسوخ ہے۔ ومحکمہ ومتشابہ، کون سا محکم ہے اور کون سا متشابہ ہے۔ ومقدمہ ومؤخرہ، کون سا پہلے ہے کون سے بعد پہ نازل ہوئی ہے۔ وحلالہ وحرامہ، حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں قرآن کریم سے پتہ چلے گی۔ سمجھ میں بات آئی یا نہیں آئی؟ ہاں بھائی۔ تو بہرحال اللہ نے فرمایا جس کو قرآن کا علم دیا گیا تو سمجھ لیں کہ اس کو خیر کثیر مل گیا۔ سمجھ آئی بات؟ خیر کثیر مل گیا۔ پھر اس کے بعد ایک بات آپ کو یہ بھی بتائی کہ کیا قرآن کریم سارے محکم ہے یا متشابہ ہیں؟ تو اس میں 3 اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے قرآن کریم سارے محکم ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں کہ کتاب احکمت آیاتہ، یہ ایسے آیتیں ہیں، تو آیتوں پر مشتمل ہے جن کے سارے آیتیں محکم ہیں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں سارے متشابہ ہیں۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ اس لیے قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں کتابا متشابہا، اور جمہور کر رہی ہے، راجح بھی یہی ہے کہ بعض محکم ہے اور بعض متشابہ ہیں۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں منہا آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخری متشابہات، کچھ محکم ہے جو اصل کتاب ہے، کچھ متشابہ ہے۔
اب دو پہلے آیتوں کا کیا جواب دیں گے؟ احکمت آیاتہ کا مطلب یہ ہے یہاں احکام سے ہے مضبوطی، یعنی قرآن کے ہر آیت چاہے متشابہ ہو یا محکم وہ مضبوط ہے. سمجھ نہیں آئی بات؟ اور دوسرا آیت کا کیا کہیں گے؟ کتاباً متشابہہ. یہاں متشابہن سے مراد کیا ہے؟ یشبہ بعضہ بعضا. قرآن ایک دوسرے کے معارض نہیں ہے بلکہ ایک دوسرے کے کیا ہے؟ مثل ہے، مشابہ ہے. اب بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ کچھ فرق نہیں پڑا؟ ہاں بھائی، ہاں. تو بہرحال اب یہ سمجھ لیں کہ مفسرین جو ہے مختلف طبقات ہیں مفسرین کے. پہلے طبقہ مفسرین میں سے وہ صحابہ کرام کے ہیں، ان کے ہیں. اور صحابہ کرام میں سے ویسے تو سب تفسیر کے ماہر تھے، 10 صحابہ کرام کو اللہ نے زیادہ شہرت عطا فرمائی. ان میں سے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت زید ابن ثابت، حضرت ابی ابن کعب، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری، اور حضرت عبداللہ ابن زبیر. بات سمجھ نہیں آئی؟ اور خلفائے اربعہ میں سے سب سے زیادہ تفسیری روایتیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے، باقی خلفاء سے کم روایتیں منقول ہیں. سمجھ نہیں آئی بات؟ تو حدیث کا کم نقل ہونا اس کے کم علم ہونے کا پر دلالت نہیں کر رہا، کیونکہ صحابہ خود فرماتے ہیں وَكَانَ ابو بکر عالمنا. صحابہ کا سب اتفاق تھا اس بات پر کہ ہم سے سب سے زیادہ، ہم میں سے سب سے زیادہ عالم کون ہے؟ ابو بکر صدیق. لیکن روایت حدیث جو ہے حضرت ابو بکر صدیق سے بہت کم منقول ہے. ایک تو زمانہ کم ہے، سمجھ نہیں آئی بات؟ حضور کے انتقال کے بعد 2 سال کے آس پاس ہی اس کو وہ دنیا میں رہے، اور پھر ان 2 سالوں میں مختلف فتنے سامنے تھے، اور پھر امور مملکت اور نئے نظام کو سنبھالنا یہ بڑا مشکل کام اس کے ذمہ میں تھا. بہرحال پھر صحابہ کرام میں سے اہل مکہ میں تفسیر شہرت جو ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کی وجہ سے ہوئی. اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے جو شاگرد تھے مکہ مکرمہ میں، ان میں سے مختلف لوگ تھے. اور حضرت امام مجاہد ہیں، اکرمہ ہیں. بات سمجھ میں آئی نا؟ اس طرح کے لوگ جنہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے تفسیر کا علم حاصل کی. امام مجاہد خود فرماتے ہیں میں نے تفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس 30 مرتبہ پڑھا. کتنا مرتبہ؟ 30 مرہ. سمجھ میں بات آئی؟ کچھ فرق نہیں پڑا؟ ہاں بھائی. اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، پھر آگے جائیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، جانتے ہو، نام سنا ہے؟ ہاں، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. بات سمجھ میں آئے نا؟ اور وقت کے جبر کے شکار ہوئے، جیل میں رہے اور بہت زیادہ تکلیفیں برداشت کی. وہ فرماتے ہیں عالم الناس بالتفسیر، تفسیر میں اہل مکہ میں سے سب سے زیادہ عالم اصحاب ابن عباس ہیں. کون ہیں؟ اصحاب ابن عباس. سمجھ میں بات آئی؟ بہرحال اور اسی طرح کوفہ میں سب سے زیادہ جو ہیں حدیث کی تفسیر کے متعلق حضرت عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد تھے. کون تھے؟ عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد. اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
علم اور فقاہت کے ساتھ ساتھ تفسیر کا علم بھی عطا فرمایا تھا. سمجھ آئی بات؟ اور اسی طرح مدینہ میں ہے اور مختلف صحابہ کرام سے جو ہے تفسیر کے متعلق شہرت ان کو حاصل ہوئی اور وہ شہرت بڑھتے بڑھتے امام مالک رحمہ اللہ تک پہنچے. کہاں تک پہنچے؟ بہرحال چونکہ قرآن کریم جو ہے یہ وحی الہی ہے. کیا ہے بھائی؟ وحی الہی ہے. اور یہ سمجھ لیں کہ وحی 2 قسم پر ہے. وحی کتنے قسم پر ہے؟ ایک وحی جلی جس کو وحی صریحی بھی کہتے ہیں. دوسرا ہے وحی خفی جس کو وحی حکمی بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ وحی حکمی. اب وحی جلی جو ہے یا صریحی یہ دو قسم پر ہے. کتنے قسم پر ہے؟ ایک ہے مطلوع، دوسرا ہے غیر مطلوع. ایک کیا ہے؟ مطلوع اسم مفعول کا صیغہ ہے. کیا ہے بھائی؟ جس کا تلاوت کیا گیا ہو. جبرائیل نے آ کے تلاوت کر کے نبی کو بتایا اور نبی نے تلاوت کر کے صحابہ کو بتایا. وہاں الفاظ بھی اللہ کے ہیں اور معنی بھی اللہ کے ہیں. نہیں سمجھے؟ اور دوسرا ہوتا ہے وحی غیر مطلوع. وحی غیر مطلوع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی. جبرائیل نے آ کے اپنے الفاظ سے بتا دیا لیکن معنی اللہ کی طرف سے ہے. الفاظ جبرائیل کی ہیں اور حضور نے اپنے الفاظ سے آگے امت کو بتا دیا. معنی اور مفہوم وہی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. سمجھ آئی بات؟ اس سے پہلے یہ سمجھ لیں علم کے ذرائع 3 ہیں. علم کے ذرائع کتنے ہیں بھائی؟ 3 ہے. نمبر 1 حواس. کیا ہے؟ آنکھوں سے، کان سے، چکھ کے اور سونگھ کے، سن کے آدمی کسی چیز کا علم حاصل کرتا ہے نہیں کرتا؟ ہاں بھائی. علم کے ذرائع کتنے ہیں؟ 3. پہلا جہاں حواس کام چھوڑ دیتا ہے وہاں پھر عقل استعمال ہوتا ہے. وہاں سے آگے کیا استعمال ہوتا ہے؟ عقل استعمال ہوتا ہے. ایک حد تک پھر عقل سے آدمی ذرائع کو معلوم کر لیتا ہے اور جہاں عقل عاجز ہو جائے وہاں سے آگے پھر وحی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. تیسرا چیز کیا ہے؟ وحی الہی. اب بات سمجھ میں آ گئی؟ ذرائع علم کتنے ہو گئے؟ 3. حواس، عقل، وحی. سمجھ میں بات آئی؟ اب آئیں وحی کے متعلق جو تیسری قسم ہے. 2 پہلے کے بارے میں بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ یہ وحی الہی ہے تو یہ وحی 2 قسم پر ہیں. وحی صریحی اور وحی حکمی، یا وحی جلی اور وحی خفی. پھر وحی صریحی یا وحی جلی 2 قسم پر ہے. مطلوع، غیر مطلوع. مطلوع قرآن کریم آپ کو بتا دیا کہ اس کو مطلوع کیوں کہتے ہیں. غیر مطلوع احادیث رسول. دونوں حجت ہے. یہ دلیل کا اصل ہے دونوں. ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما. سمجھ میں بات آئی؟ پھر اس سے آگے چلے جائیں. وحی غیر مطلوع. اچھا وہ وحی خفی. وحی خفی جو ہے پھر یہ مختلف قسم ہے. پہلا قسم یہ دیکھیں یہ حقیقتاً وحی نہیں ہوتا بلکہ حکماً وحی ہے. کیا ہے؟ حکماً اس کو وحی کہتے ہیں. سمجھ میں بات آئی؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بات آئی سمجھ میں یا نہیں آئی؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ حکماً وحی کہتے ہیں. جب حکماً وحی کہتے ہیں اس کا پہلا قسم کیا ہے؟ نبی کے خواب. کیا ہے؟ دیکھو عام انسانوں کے خواب حجت نہیں ہیں. پیر صاحب نے خواب دیکھا کہ یہ ہو گیا. بات سمجھ میں آئی نا؟ خواب مبشرات تو ہو سکتے ہیں
لیکن دلیل نہیں ہے۔ امت کے خواب مبشرات تو ہو سکتے ہیں لیکن دلیل نہیں ہے۔ دلیل کے لیے معید تو ہو سکتا ہے لیکن دلیل نہیں ہے۔ لیکن نبی کے خواب کیا ہوتا ہے؟ دلیل ہوتا ہے۔ کیوں دلیل ہوتا ہے بھائی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا ہی نہیں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں؟ تو پھر اسی خواب کے بنیاد پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مینا لے گئے نہیں لے گئے ذبح کرنے کے لیے؟ انی ارا فی المنام، سمجھ نہیں آئی بات؟ اس لیے نبی کا خواب کیا ہوتا ہے؟ سچا ہوتا ہے، وحی ہوتا ہے۔ یہ پہلے ہی وحی جلی ہے، خفی ہے۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ نمبر 2، نبی کا اجتہاد۔ سمجھ آئی بات؟ نبی کا دیکھو اجتہاد امت بھی کرتے ہیں، نبی بھی کرتا ہے اجتہاد، مجتہدین بھی کرتے ہیں اور نبی بھی اجتہاد کرتا ہے۔ سمجھ آئی بات؟ امت کے اجتہاد یہ وحی نہیں ہے، لیکن نبی کا اجتہاد وحی حکمی ہے۔ دونوں میں کیا فرق ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے، دیکھیں، ہاں بھائی یہ سو رہا ہے، وحی نبی کے اجتہاد جو ہے اور امت کے اجتہاد میں کیا فرق ہے؟ یہ فرق ہے، اگر کوئی امتی اجتہاد کریں اور اس میں یحتمل الصواب والخطا، ادھر دیکھیں، یحتمل الصواب والخطا، اس میں حق اور ناحق دونوں کا احتمال ہوتا ہے، صحیح اور غلط دونوں کا احتمال ہوتا ہے، ہاں، لیکن مجتہد اجتہاد کریں اور اس میں غلطی بھی کریں تو پھر بھی ثواب ملتا ہے نا اس کو۔ آئی بات سمجھ میں یا نہیں آئی؟ ہاں بھائی، اچھا، لیکن نبی کا اجتہاد میں بھی یحتمل الخطا والصواب، اس میں بھی یہی دو احتمال ہوتے ہیں، صحیح اور غلط کا احتمال ہوتا ہے، لیکن اگر نبی سے اجتہاد میں غلطی واقع ہو جائیں اللہ کی طرف سے تنبیہ کی جاتے ہیں، تو لہٰذا وہ غلطی پر برقرار نہیں رہیں گے۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسارہ بدر کے متعلق اپنے اجتہاد اور مشورے سے فیصلہ فدیہ لینے کا کیا یا نہیں کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ آیا، ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا، نبی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ اللہ ان کو قیدی ہاتھ میں دے دیں اور وہ ان کا خون نہ بہائیں۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ تو آپ کو قتل کرنی چاہیے۔ تو لہٰذا اگر نبی نے اجتہاد کی اور اللہ کے طرف سے اس کا منع نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے تائید ہے، یہ حکماً وحی ہے۔ نہیں سمجھے؟ ہاں، تیسرا ہے اجماع امت۔ کیا ہے بھائی؟ یہ بھی کیا ہے؟ وحی خفی کے حکم میں ہے۔ کیوں؟ دلیل شرعی ہے نا، لا یجتمع امتی علی ضلالہ، میرے امت گمراہی پر جمع نہیں ہوں گے۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ حضور نے فرمایا میرا امت ہے گمراہی پر جمع، یعنی گناہ پر جمع نہیں ہو سکتے۔ اجماع ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی شرعی دلیل ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں آئی؟ ہاں بھائی، یا نہیں سمجھے؟ اب یہاں پہ یہ سمجھ لیں، یہ تو وحی خفی کے اقسام ہیں۔ کیا ہے؟ وحی خفی کے اقسام، اور مختلف قسمیں آپ کے سامنے آ گئے۔ وحی خفی کے اقسام ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتے تھے اس کی کیفیت کیسے ہوتے تھے؟ سمجھ آئی بات؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، ایک دفعہ ایک صحابی حضرت حارث بن حشام رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آپ پر وحی کیسے نازل ہوتا ہے؟
بخاری کی روایت. تو حضرت نے فرمایا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسلسلۃ الجرس, ایک وحی کا سلسلہ تو یہ ہے کہ ایسا ہوتا ہے جیسے گنٹی کی آواز میں سنتا ہوں, اور یہ سب سے زیادہ باری ہوتے ہیں میرے اوپر. سمجھ آئی بات؟ ایک گنٹی کی آواز جیسے میں سنتا ہوں, جب وحی کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے مجھے ان گنٹی کے آواز سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے. یہ پہلا طریقہ ہے نزول وحی کی. یہ کیا ہے؟ نزول وحی کے پہلا طریقہ ہے. اور کبھی حضور فرماتے ہیں کہ فرشتہ میرے سامنے آتا ہے اور آ کے مجھے بتا دیتا ہے. یہ ایک روایت ہے بخاری کی. اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے یہ اتنا باری ہوتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نزول وحی کا وقت کہ انتہائی سخت سردی میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی سے فارغ ہوتے نزول وحی سے, تو اس وقت جو ہے حضور کے جسم انور سے پسینے ٹپکتے ہیں انتہائی سردی میں بھی. سمجھ نہیں آئی بات؟ اور چہرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زرد ہو جاتا جس طرح کھجور کے شاخ. قرآن نے فرمایا نا قولاً ثقیلا, ہم نے آپ کے لیے کیا نازل کیے ہیں؟ قول ثقیل, بڑے باری کلام ہے, اس کو اٹھانے کا بوجھ بہت زیادہ ہے. ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. یہ امانت تو اللہ نے پہاڑ کے سامنے بھی اور آسمان و زمین کے سامنے بھی پیش کیے تھے, لیکن انہوں نے اٹھانے سے معذرت کر دی. انسان نے اٹھایا اور اب ظالم بھی بن رہا ہے, جاہل بھی بن رہا ہے. سمجھ نہیں آئی بات؟ بہرحال اور اتنا باری ہوتے تھے اگر کسی جانور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے نا وہ جانور دب جاتا بوجھ کی وجہ سے وحی کے وقت. ایک دفعہ حضرت زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر انور میرے ران میں رکھے ہوئے تھے اور اس دوران پھر وحی کا نزول شروع ہوا تو سر مبارک اتنا باری ہوا کہ قریب تک میرے ران ٹوٹ جاتے ہیں. بات سمجھ میں آئے نا؟ میرے ران کیا ہو جاتے ہیں؟ ٹوٹ جاتے ہیں. سمجھ میں بات آئی؟ کوئی آسان کلام نہیں ہے. سمجھ آئی بات؟ یہ وحی کا پہلا سلسلہ ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مکیوں کی بنبناہٹ کی آوازیں نکلتی تھی. جیسے ایک آواز ہوتی ہے جب شہد کے مکھی جب کسی جگہ پر بیٹھتی ہے نا, بوں بوں کی آوازیں لگاتی ہیں لیکن سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. اس طرح ایک آواز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلتے تھے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ پہلا صورت ہے وحی کی, کسلسلۃ الجرس. بات آئی نا سمجھ میں؟ دوسری صورت کیا ہے وحی کی؟ فرشتہ انسانی شکل میں آتا تھا. جبرائیل علیہ السلام کیا انسانی شکل میں آتے تھے, اور عام طور پر حدیث میں آتا ہے کہ حضرت دہی قلبی ایک صحابی ہے اس کی شکل میں آتے تھے زیادہ تر, اور بعض وقت کسی دوسرے شکل میں, کبھی جو ہے ایک اجنبی کی شکل میں بھی, جیسے حدیث جبرائیل میں آپ پڑھ چکے ہیں, سفید کپڑے میں سفید لباس میں, اور ہم میں سے کوئی اس کو نہیں پہچانتا. ایک اجنبی کی شکل میں آیا, حضور سے سوال کی کہ مل ایمان مل اسلام متسع مل احسان. یہ سوالات یہ نہیں کیے, سمجھانے کے لیے سوال کیے نا. حضور جواب دیتے رہے سب کے, پھر چلے گئے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پوچھا کہ رسول اللہ یہ آدمی لگتا تو یہی ہے کہ دور سے آیا ہے, لیکن کپڑوں سے ان سے تو لگتا ہے کہ اس نے سفر نہیں کیا ہے, بالکل تر و تازہ ہے, اور کوئی ہم میں سے پہچانتا بھی نہیں. قریب کا ہوتا تو ہم میں سے کوئی پہچانتا. حضور نے فرمایا کہ جبرائیل تھا, تو میں دین سکھانے آیا تھا. اٹھ کر ہم ادھر ادھر دیکھنے لگے.
وہ نکل چکا تھا. آئی بات سمجھ میں یا نہیں آئی؟ ہاں بھائی، یہ دوسرا صورت ہے. تیسرا صورت یہ ہے جبرائیل اپنے اصلی شکل میں آتے تھے. زندگی میں 2 دفعہ حضور نے، اگرچہ ایک روایت میں یہ 3 بھی آتا ہے لیکن تیسرا ثابت نہیں ہے. 2 دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو اپنے اصلی شکل میں دیکھا. پہلے دفعہ حضور نے خود خواہش کی تو فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے اصلی شکل میں نظر آیا، حتی سد الافق، پورا آسمان ڈھانپا ہوا تھا اور 600 پر تھے. سمجھ نہیں آئی؟ دوسرا دفعہ معراج کے موقع پر. سمجھ آئی بات؟ یہ وحی کا تیسرا سلسلہ ہے. چوتھا سلسلہ جو ہے وحی کا طریقہ، وہ یہ ہے کہ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے حکم لینا بلا واسطہ. حضور ایک ہی دفعہ ہوا زندگی میں جب معراج میں تشریف لے گئے. لیس بینہ و بین اللہ ترجمان، بیچ میں کوئی تانی. ایک حد سے آگے تو جبرائیل بھی نہیں جا سکا نا، صدرۃ المنتہا سے آگے. تو میں آگے چلا جاؤں گا تو جل جاؤں گا، مجھے حکم نہیں ہے. حضور اکیلے تشریف لے گئے تھے. اور 5واں صورت یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے حضور کے دل میں القاء فرماتے تھے. بات سمجھنا ہے نا؟ جس کو نفس الروح کہتے ہیں، نفس الروح کہتے ہیں. اور اسی کے ذریعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو جاتا کہ اللہ کا حکم کیا ہے. جیسے ہمارے القاء وہ دلیل نہیں ہے، حجت نہیں ہے. سمجھ نہیں آئی بات؟ ہمارے دل میں یہ بات آ گئی، ہاں بھائی تیرے دل میں بات آ گئی تو ٹھیک ہے، شریعت کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو دل کی مخالفت کریں. لیکن نبی کا معاملہ الگ ہوتا ہے. اس کے دل میں وساوس شیطانی نہیں آ سکتے، وہ القاء خداوندی ہی ہوں گے. ہمارے یہاں تو شیطانی وسوسہ بھی ہو سکتا ہے نا. ہاں بہرحال. اور 1-2 باتیں اور بھی یہاں پہ ہیں. کس کا گھنٹہ ہے اس کے بعد بھائی؟ اچھا اب وہ آئیں تو بتا دینا. قرآن کریم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، چلو کل پڑھے تھے تھوڑی سی